بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ تمام کے سامنے یہ بات اعلان کی گئی تھی کہ آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے رمضان اور ہم اس ٹاپک پر، اس عنوان پر رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ اصل اس موضوع یا اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ اب چند روز میں رمضان شروع ہونے والے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ رمضان کی اہمیت کو سمجھے، اور رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اس کی تیاری کرے، اور تیاری کرنے کے بعد جب رمضان آ جائے تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسی تیاری کرواتے تھے، جیسے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے والا تھا تو صحابہ سے کہا کہ تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، مطلب پہلے سے ایڈوانس پریپریشن، تیاری ہو رہی، اس میں ایک رات آنے والی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور ایک بد نصیب یا ایک بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ تو کہ رمضان آنے والا تھا، اللہ کے رسول شب قدر کی فضیلت بتانا چاہتے تھے، تو صحابہ کو جمع کر کے پہلے بتا دیا رمضان آ رہا ہے، اس میں ایک رات آ رہی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر یا رمضان کے آنے سے پہلے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ کمر بستہ ہونے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی جب نیچے لنگی یا ٹراؤزر وہ پہنتا ہے اور کہیں جانے کا بولتے چلو اب اس کو پھر اس کو اچھے سے ٹائٹ اور فٹ کر لیتا ہے، چونکہ اب آگے کچھ کرنا ہے نا، یہ اس کا معنی ہے کہ تیاری پہلے سے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عموماً صدقات خیرات بہت کرتے تھے، لیکن رمضان میں اتنا صدقہ اور خیرات کرتے جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، مطلب بہت زیادہ۔ عام دنوں میں بھی کرتے تھے، ریگولر کرتے تھے، رمضان میں اور زیادہ، مطلب دیکھیے پھر تیاری ہے۔ لیکن رمضان اور ہم تو رمضان کی فضیلت تو اپنی جگہ ثابت ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب مسئلہ ہمارا ہے ادھر کی، کیونکہ رمضان ہر سال آ رہا ہے، ہم نے ہر سال اس کو گزارا، لیکن ہماری تیاری اس کے لیے کچھ اور ہے۔ اب وہ افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں، کچھ لوگوں کو لگے گا یہ تو چمٹیاں لے رہے ہیں ہم کو، لیکن اب وہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو سچ بتاؤ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے سب سے پہلے؟ یہ اچھا کیسے معلوم ہوتا ہے رمضان آ رہا ہے؟ مجھے رمضان آ رہا ہے کیسے پتہ چلتا ہے معلوم؟ میرے علاقے میں مٹی کے تندور لگنا چالو ہو جاتے، تو میں ایک دم بولتا ارے رمضان آ رہا ہے کیا؟ چونکہ اب اس پہ حلیم بنیں گی، حریز بنیں گی، اسپیشل روٹیاں تندوری بنیں گی، تو وہ مٹی کے بنتے ہیں نا، وہ جو ٹیمپرری بناتے ہیں سڑکوں پر، تو مجھے ارے رمضان آ گیا۔ دوسری علامت جس سے مجھے پتہ چلتا ہے رمضان آ رہا، وہ یہ ہے کہ پرانی بند دکانیں پھر سے رینوویٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ دکان کھول رہی، رمضان آ رہا ہے کیا؟ تو مجھے تو جب پتہ چلا، جب تندور لگے، جب بازار سجنا شروع ہوئے، تو مجھے لگا رمضان آ رہا ہے۔ اب اس کی تیاری میں نے کیا کی ہے، ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ مردوں کی تیاری رمضان کی یہ ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کی 30 راتیں ہیں، تو اس کے اندر کھانے کی فضیلت تو الگ ہی ایک دم نیکسٹ لیول ہے، تو کل پرسوں روز کیا کیا کھائیں گے، پہلی تاریخ دوسری تاریخ کہاں کہاں جائیں گے، اس میں یہ میری تیاری ہے، مردوں کی تیاری ہے۔ تاخراتیں جب آتی ہے تو پھر تو مطلب اس میں تو مطلب توا اسپاٹس پہ جانا، دور والے ڈھابے پہ جانا، اس کی فضیلت تو اور نیکسٹ لیول کی ہے نا، تو بہت جانا پڑتا ہم کو، مطلب حیدرآباد سے 50 کلومیٹر جا کے آ رہے کھانا کھا کے، شہر پہلے نارتھ میں ہوئی، پھر ساؤتھ میں ہو رہی، پھر ایسٹ میں ہو رہی، پھر ویسٹ میں ہو رہی، پھر لوکل ہوٹل میں ہو رہی، پھر باہر کے ہوٹل میں ہو رہی۔ یہ ہم لوگوں کی تیاریاں ہیں۔ خرچ اور صدقہ کرنے سے زیادہ عید کے کپڑوں کے لیے کیا کریں گے، تو ایکسٹرا کیسا کماؤں گا میں تاکہ پھر یہ کروں۔ تو ایک محاورہ جو ہے مارواڑی جو کمیونٹی ہوتی ہے ان کے اندر بہت مشہور ہے، سال بھر کی کمائی رمضان میں گنوائی۔ یہ مسلمانوں کا چلن ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا، وہ بزنس کرتے تو ان کو معلوم ہے کیا کر رہی ہے، سال بھر کماتے اور بس رمضان میں یہ ہے۔ ماشاءاللہ عورتوں کی تیاری تو اس سے نیکسٹ لیول رہتی ہے، ان کو تو زیادہ کرنا پڑتا۔ پہلے دن کا سموسہ
خیمے کا ہوں گا یا کیسا ہوں گا. دوسرے دن کے جو وڑے بنیں گے کیا بولتے ہیں اس کو, بھجیے یا دہی وڑے, ہاں وہ ہوتے ہیں نا, تو لال کلر کے ہوں گے, پیلے ہوں گے, ماش کی دال کے ہوں گے, چنے کی دال کے بنیں گے. کل بیگم اچھے نہیں بنے تھے, آج اچھے بناؤ. کل لخمی تھوڑا اس کو سموسے کو ٹوسٹ دو تھوڑا سا کچھ, پہلے یہ کرو. یہ سب جگہ اور پریپریشن. شہر میں کیا بن رہا, تو عورتوں کی وہ تیاری ہے, پردے بدلنا ہے, کیونکہ پردے کے بڑے اہم مسائل ہیں نا. رمضان اور پردہ تو کرنا ہی پڑتا, آپ کو پردے بدلنا پڑتے, شوکیس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا, وارڈروب کو چینج کرنا پڑتا کپڑوں سے, کچن کے اندر نئے پکوان کے سامان خرید کے لانا پڑتا. عید کی تیاریوں کے لیے رات کے کپڑے پہننا ہے تو رات میں جا کے خریدنا پڑتا, دن میں اگر وہ کپڑے پہننا ہے تو دن میں جا کے خریدنا پڑتا. پہلے عشرے کے اندر کپڑے دیکھ کر آنا پڑتا, دوسرے عشرے کے اندر اس کو آرڈر دینا پڑتا نہیں, اور تیسرے عشرے میں جا کے لینا, چونکہ اچھا مال جب ہی آتا ہے ماشاء اللہ. تو ایک دوسرے کو بولتی بھی عورتیں, ابھی من لینا پہلے عشرے میں, یہ آدمی بہت ہوشیار ہے, پہلے عشرے میں پرانا مال بیچتا ہی, تیسرے عشرے میں آخر میں گئے نا تو ایک دم اچھے کپڑے اچھی چیزیں ملیں گی. تو یہ تیاری ہے, اور یہ بالکل عام ہے, میں کچھ بھی اسپیشل نہیں بول رہا ہوں آپ کو, اور ایسا کوئی گھر اس سے مستثنا نہیں, اللہ ماشاء اللہ, اللہ جس کو توفیق دے. کسی نان مسلم کو دیکھیے, چھوڑ دیجیے اپنا, چھوڑ دیجیے, میں ہو سکتا غلط بھی ہوں, کسی نان مسلم سے پوچھے تم کو کیا لگا رمضان آئے تو کہ ہم نے کیا اپنے آپ کو بدلے, ان سے پوچھو, چلو جا کر, مجھ سے مت پوچھو, ان سے پوچھو ان کو کیا لگتا ہے رمضان ہے تو کیا ہے. ان کو لگتا ہے رمضان مسلمانوں کے منتھ آف فاسٹنگ نہیں ہے, منتھ آف فیسٹنگ ہے. مطلب بھوکے رہنے کا, روزے رکھنے کا مہینہ نہیں, فیسٹنگ سمجھتے اب, دعوتیں کرنے کا مہینہ ہے. چونکہ ابھی دیکھیے نا, کھانے کی کتنے چیزیں, پہلے 20 آئٹم ملتے تب 30 ملیں گے رمضان میں ہر ہوٹل پہ, تو منتھ آف فیسٹنگ ہو مسلمانوں کے لیے. وہ بول رہے کہ بھوکا رہ کے ان کا کیا فائدہ, رات میں اتنا کھاتے, یہ 6 ٹائم کھاتے, دن میں 3 ٹائم پہلے کھا رہے تھے, زیادہ اچھے تھے یہ, ابھی تو 6 ٹائم کھا رہے. افطار مطلب ایسی افطار کی اس میں بھی ڈکار آ رہی. پھر افطار کے بعد ماشاءاللہ وہ آدھا کلومیٹر زیادہ ہو گیا, 100 میٹر پہ جو مسجد جا کر آیا تو اس کو پھر 4 روٹیوں کی بھوک لگ جاتی. پھر تراویح کو جا کے آئے تو اس کے بعد پھر اتنا ہی کھانا کھا رہا ماشاءاللہ. وہ سونے تک فریج سے دور نہیں رہ رہا ہو, ایسا بازو رکھی وہ کر رہا. اور پھر ماشاءاللہ شہر میں اٹھنے کے بعد تو بھوکے رہنا ہے پورا دن بول کے, وہ 3 ٹائم کا کھانا ایک ساتھ ہی شہر میں ہو جا رہا ہے. کون سا مطلب کیا افطار, مطلب شہر مطلب کیا کر دیا ہم نے اس مہینے کو, آپ خود سوچیں. کھانے پینے کا مہینہ اور اچھے کپڑے پہننے کا مہینہ, عید منانے کا مہینہ, یہ ہم نے شروع کر دیا. جیسے ہر قوم میں ایک تہوار ہوتا ہے, وہ صرف خرچ کر کے مناتے ہیں, ہم بھی اس کو ایک تہوار سمجھ کے خرچ کر رہے ہیں صرف, اور رسمی طور سے چیزیں کر رہے ہیں. وہ تراویح, قیام اللیل سب رسمی ہوں, انہوں جا رہے بول کے میں بھی چل جا رہا, انہوں جا رہے کہ میں چل جا رہا, پڑوسیوں نے بولے تو ہم بھی چل جا رہے. بھائی آپ تو دیندار زیادہ ہے ہم سے, آپ کے لوگ کہاں گھر والے, تو میں بھی پھر لے کے چل جا رہا, چلو تم بھی جاگو, خام و خواب کرو. جب رمضان آئے تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ کہے کہ مسلمان اب جو ہے عبادتیں بہت زیادہ کرتے آ رہی ہیں. مطلب نان مسلم کی بات کروں, انہیں بولنا چاہیے تھا ارے یہ بہت عبادتیں کرتے, اب یہ لوگ تجارت کو فجر کے بعد کھول کے مغرب کے بعد ختم کر دیتے, اب راتوں میں نہیں جاگتے, یہ رات میں کچھ دوسرا ہی رہتا ہے ان کا, بھکتی کرتے, عبادت کرتے, اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے, پتہ نہیں کیا توبہ استغفار کرتے, اپنی کتاب کو پڑھتے رات بھر. یہ بہت ایسے لوگ ہیں, وہ آسپیکٹ پورا ختم ہو گیا. نان مسلم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کھانے پینے کا اور ان کے 30 دن تہوار منانے کا ہے, ہم بھی سمجھ رہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے 30 دن روزے رکھو, دن میں بھوکے رہو اور رات بھر کھاؤ, اس کے لیے ہم کو دے دیا. باقی سب رمضان اور ہم کے اندر ہم نے کچھ باقی نہیں رکھا. ہمارا رمضان بولے تو یہی ہے, کھانا پینا, اچھی خریداری کرنا, رات میں جاگنا اور دن میں سونا. یاد رکھیں, کسی نے ایک بہت اچھا ایک میم بنایا تھا, آپ کے شہر کا تھا, کہ جو لوگ صبح پہلے اٹھانے آتے تھے شہر میں, وہ لوگ عصر میں آ رہے اٹھانے کے لیے. وہ آتے تھے نا, بجاتے, کچھ کرتے, پڑھتے, اور وہ ایک پورا ایک فیملی رہتی, خاندان رہتا جو یہ کام کرتا ہوں نا. تو وہ لوگ ایک بنائے تھے کہ اب ریل ایسی بنائے انہوں نے کہ عصر میں جانا پڑتا اٹھانے, چونکہ فجر تک تو سب جاگ رہے والے, اب فجر کے بعد ہی تو سو رہے نا. یہ حالت ہے یاد رکھیں. تو یقین جانیے اگر ایسا رمضان کو منا رہے ہیں. اچھا, جو لوگ عبادت کرنا بھی چاہتے ہیں نا, وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. ماحول کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آدمی دیکھیے سماج کے خلاف جا کر ہر چیز کرنا بہت مشکل ہو جاتی. ہر روز ایک آدمی آفر دے رہا, رات میں فلاں جگہ چلو, ادھر اپن یہ کریں گے. تھوڑے دن بعد پھر ہم بھی کیا ہوتے, تھوڑے نرم ہو جاتے ہیں, چلو ایک دن جا کے آ جائیں گے, چلو 2 دن کر لیں گے. پھر وہ سب ایک سال, پہلے سال 1-2 دن ہوتا, دوسرے سال یہ. اور اب تو ایک عجیب ٹرینڈز چالو ہے. 10 رمضان تک ہی لوگ آپ کو نماز کے لیے ملیں گے مسجدوں کے اندر. 10 رمضان کے بعد غائب ہو جاتے. ٹھیک ہے, 10 رمضان تک وہ جس نے 3 پارے کا چلن تھا پڑھ کے ختم ہو گیا, نہیں اب سب کا ٹرینڈ ہو گیا. مطلب 10 رمضان تک پڑھنا نمازیں, اس کے بعد پھر سب ختم. مسجدوں کو آپ دیکھ لیجئے, میں تو تقریباً 5 سال سے ہمارے علاقے میں الگ الگ مسجدوں کو دیکھ رہا ہوں کہ 10 رمضان تک مسجدیں ایسے فل جائیں گے ایک دم. 11ویں دن اچانک کم, چونکہ وہ 3 پارے جو پڑھ کے آ گئے نا, انہوں نے دوسروں کو بھی لے چلے گئے ساتھ میں, ایک دم مسجدیں ختم, ایک دم مطلب جیسا 50% پہ آ گئی.
اور پھر آخری رمضان آنے تک تو آپ کو بھی پتہ ہے پہلے دن تو سڑک بھی بھر گئی تھی، ہال بھی نہیں پورا پڑوس کا، چھت بھی نہیں پورا، عورتیں پڑوسی کے گھر میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہی 30 رمضان کو آپ دیکھ لیجئے جیسا عام عشاء کے اندر ہوتا تھوڑا زیادہ ہوتی ہے، 4 ہوتی تو 8 سب ہوتی، بس ایسا خاتمہ ہوتا ہے ادھر، سوائے اس کے کہ بہت اچھا قاری کہیں ہوتے ایک الگ بات ہے، لوگ آتے رہتے ہیں وہاں یا پھر دوسرے لوگ آتے جب سے سب معلوم ہوتا ہوں، تو ایک عجیب ہم نے حال بنا دیا۔ تو رمضان یہ سب چیزوں کے لیے نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، رمضان اس کے لیے ہے کہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ رمضان جو لفظ ہے وہ رمضان سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، کچھ نے کہا خاک کر دینا، کچھ نے کہا جلا دینا، مطلب ایسا مہینہ جس میں اپنے گناہوں کو آپ ختم کر دے سکتے ہیں، مٹا دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ کی زندگی سے نکال کر ایک پیسفل لائف کی طرف یا ایک گناہ سے پاک زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہی بیان کیا تھا، جب آپ نے ممبر منگوایا اور اس پر ایک قدم، پھر ایک سیڑھی پہ چڑھے، اس کی ممبر پہ 3 سیڑھیاں تھیں، اور دوسرے پہ چڑھے، تیسرے پر، تینوں پہ کہا آمین آمین اور آمین۔ صحابہ نے کہا یہ ایک الگ عمل آپ نے کیا، ایسا تو کبھی کرتے نہیں تھے آپ، تو کہا جبرائیل آئے تھے، مجھ سے کہا ایسا کرو، اور مجھ سے کہا کہ لعنت ہو شخص کے اوپر، یا ہلاکت ہو شخص کے اوپر، ویل ہو شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ دعا کون کرا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، جو روح الامین ہے، امانت دار فرشتہ، یہ خود سے کچھ نہیں کرتے، وہی لانے والے فرشتے بھائی، تو یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، پھر یہ مطلب دل سے نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم تھا۔ اچھا، خود دعا کروا رہے اور کس سے آمین کہنے لگوا رہے ہیں، یہ اندازہ لگاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہو آمین، وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا آمین۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین، اگر آپ کو بددعا دینے لگے یا برا کہنے لگے تو اب اس سے بری چیز تو دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ لوگ ماں باپ کی بددعا سے ڈرتے، جانور کی ساتھ برا سلوک نہیں کرتے کہ بھائی اس کا گناہ ملے گا، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ پا کے مغفرت نہ کرانے والے کے لیے مطلب اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے برائی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے خرابی ہے، سمجھو۔ اندازہ لگا رہے اب اس کا کیا معنی ہوا کہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنی مغفرت میں اور آپ کرا سکتے ہیں، اور ایسے اس کو کہیں گے گولڈن آفر کو چھوڑنے والا واقعی میں بد نصیب ہی ہو سکتا ہے، خوش نصیب نہیں ہے وہ انسان۔ پھر شب قدر کے تعلق سے تو میں نے سنا دیا روایت کہ آپ نے جمع کیا اور کہا کہ ایک مہینہ آ رہا ہے، ایک رات آ رہی ہے، جس نے اس کو پا لیا تمام خیر کو پا لیا، جس نے اس کو ضائع کیا وہ بے نصیب یا بد نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، اللہ نے چھین لیا اس سے۔ تو اب ہائی ٹائم ہے، سیریس ہونا پڑے گا، یہ منتھ کا بینیفٹ لینا پڑے گا، اور اس کے رسمی فائدے نہیں لینا ہے، کیونکہ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر فائدے لے بھی رہے تو رسمی لے رہے، رسمی سمجھتے ہیں آپ، کسٹمری بینیفٹ، مطلب ایسا کرنا پڑتا ہے صاحب، ہم مسلمان ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں، وہ بینیفٹ نہیں، اصل فائدے لینا چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ آئی ٹی میں جاب کرتے ہوں گے، ٹیچر ہوں گے، فلاں ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ جب آپ لوگوں کے ٹیچنگ میں ہر سال نیا سلیبس ایڈ ہوتا ہے تو آپ کو ایک کلاس لی جاتی ہے سب ٹیچرس کو بلا کر، اور اس کو اپڈیٹ کرا جاتا ہے کہ اب سلیبس میں یہ چینجز آ گئے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ ایک بار سیکھنے کے بعد اس کو ابھی نہیں سیکھنا پڑتا ہو، زندگی بھر وہ ویسے سکھاتا ہے جب تک کہ سلیبس چینج نہیں ہوتا۔ آئی ٹی میں آپ نے کوئی کورس کیا، سمجھ لیجیے جو بھی آپ جو بھی پروگرامنگ لینگویج میں کام کر رہے تھے، اب نیکسٹ لیول کوئی لینگویج آ گیا، آپ نے سیکھ لیا، ایک بار سیکھنے کے بعد ڈبل سیکھنا پڑا گیا، پھر اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر دیا، اب زندگی بھر اس پہ کام کر رہے ہیں آپ، سیکھنا نہیں پڑا آپ کو۔ ایک بار آپ کو کوئی کورس کرنا پڑا، آپ کی کمپنی نے کہا 2 days 3 days 4 days کا کریش کورس کر کے آ جائیے فلاں چیز میں فلاں چیز میں، آپ نے کورس کر کے اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا اور آپ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھ لیا، ہے نا، ایسی ہوتا ہے نا۔ اب اللہ رب العزت 30 days کا ایک کورس دے رہا ہے آپ کو، 30 days میں وہ کورس کو لگاتار کر رہا ہوں، کچھ نہیں تو فرض نمازیں پڑھ رہا ہوں تو 150 وقت کی فرض نمازیں با جماعت وقت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور تراویح قیام اللیل اور یہ وہ تو چھوڑ ہی دیجیے، مطلب ایکسٹرا یہ سب کر رہا ہوں۔ 30 days ٹریننگ، 30 days کے لیے اتنا کر رہا ہوں، پھر گالی نہیں دے رہا ہوں، زبان کو کر رہا ہوں، نظروں کو نیچے رکھ رہا ہوں، پتہ کیا کیا ہوگا، چہرہ بدل گیا، یہ ہو گیا، مطلب اتنا زیادہ کسی کو انتہا نہیں، ماشاء اللہ 30 days کی ٹریننگ۔ اور ایک شوال آئی، مطلب چاند دکھا، چینج، خلاص۔ تو دنیا کے تو 3 دن کے کورس نے آپ کو زندگی بھر بدل دیا، دنیا کے 1 دن کے کورس نے آپ کو زندگی بھر بدل دیا، دنیا کے 1 month کے کوئی ٹریننگ پروگرام نے آپ نے زندگی بھر کے لیے یاد کروا دیا۔ یہاں 30 days کا کورس کرنے کے بعد سیکنڈ ڈے کریش، مطلب اس کو یہ کہوں گا 30 دن آپ گئے، آپ نے گاڑی چلانا سیکھی، گاڑی چلانا سیکھ لی، آپ نے ایگزام دیا، آپ پاس ہو گئے، جس دن لائسنس میں اسی دن جا کے سامنے والے کے گھر میں گھس گئے آپ سیدھا گاڑی لے کے، تو سب بولیں گے یہ ڈرائیونگ اسکول خراب تھا یا ڈرائیور خراب تھا۔ 30 days کی ٹریننگ کے بعد، لائسنس ملنے کے بعد یہ حرکت، تو پھر مسلمانوں کا وہی تو حال ہے۔
نان مسلم لوگوں کو میں نے دیکھا سب ایک دوسرے کو بولتے دیکھ چاند دی جائیں 1-2 دن میں، پھر اس کا انشاءاللہ چلیں گا، جتنا حساب کتاب ہے چاند دکھنے سے پہلے پورا کر لے، چونکہ ابھی یہ مسلمان ہے، چاند کے بعد پھر انشاءاللہ چلتا رہے گا اس کا کب ملے گا پیسہ دیکھو نہیں معلوم. یہ آپس میں ان کی بات چلتی ہے. اس کو رمضان کا واسطہ دے تو شاید دے دیں گا پرانا ادھار، نہیں تو اس کے بعد تو پھر اب ختم. آپ سمجھے؟ تو 30 دن کی ٹریننگ کے بعد فرسٹ ڈے ہم فیل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے میں کچھ زیادہ نہیں بولتا ہوں، صرف آپ کو بولتا ہوں ایک چاند دکھا جو پہلی رمضان کا تھا، اس کی عشاء، اس کی فجر، اور ایک چاند دکھا جس کو شوال کا چاند بولتے، عید کا چاند، اس کی عشاء، اس کی فجر، ختم. اب مجھے کچھ کمپیئر ہی نہیں کرنا ہے. چلو آپ بولیں گے نہیں وہ پہلی شوال کو تو ہم ایسی نماز پڑھتے چونکہ رات بھر شاپنگ کرتے، ہاں مسجد زیادہ پڑھ رہے تھے، 2 شوال کا لے لیجیے پھر فجر. ابھی لوگ اتنے تھے کہ 1000 کی کیپیسٹی کی مسجد 4000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، چھت پہ ادھر ادھر سے. فجر میں بھی یہ حال ہے نا، جلدی جاؤ ہوتی تھی کیسی بھر جاتی مسجد. اور وہی فجر میں آپ کو اب ایک صف بھرنا بھی مشکل ہو جائیں گا، ایک صف میں بول رہا ہوں. تو یہ ڈفرینس آپ خود دیکھیے، میں کوئی بھی ٹاؤن نہیں مار رہا ہوں، اس میں تو حقائق ہے، سب ریالٹیز ہے. اور جمعہ جس کو لوگوں نے اس کو فضیلتیں دے دی، ایسی کوئی فضیلت تو ہے نہیں اس جمعہ کی، کیا بولتے ہیں اس کو، آخری جمعہ رمضان کا، جمعۃ الوداع، اس کا رج دیکھیے. مطلب اتنی پاپولیشن تو مسلمانوں کی ہے کہ مسجد عیدگاہ کچھ بھی نہیں پڑ رہی آپ کو. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے پھر اگلا جمعہ جو رمضان کے بعد پہلا جمعہ آئیں گا، وہی نارمل جہاں 8-10 صفحے مسجد میں بھری ہے اور بس ختم ہے. لوگ آخر وقت میں چلتے پھرتے آ رہے ہیں، کچھ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں. وہاں بس وہ ایک بیان کا سسٹم ہے، نیچے پھر خطبہ ہوتا الگ سے، اوپر عربی میں، تو وہ تو بیان کو چھوڑ کے عربی خطبے کا آخری جب حرف ہوتا گھر سے نکلتے فوراً آ گئے، جماعت میں مل گئے، ہوگا جمعہ بھی مل گیا، ختم ہو گیا سب. میں کچھ بھی وہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ اگر حالت رہیں گی تو جو نان مسلم کے کمنٹ ہم پر ہے، اللہ رب العزت کا جو جس کو کہیں گے زوال اس قوم کو دے رہا ہے، کیوں نہیں دیں گا؟ جس قوم کو کامیابی کے لیے، ٹریننگ کے لیے، تیاری کے لیے، اپنے آپ کو ریڈی کرنے کے لیے ایک مہینہ دیا گیا تھا، اس نے اس مہینے کو ضائع کیا. اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے یقیناً اپنے نفسوں پہ ظلم کیا کہ رمضان کو پایا اور اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے. اللہ ماشاء اللہ دیکھیے ایکسیپشنل ہر جگہ رہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ بمبئی میں سب لوگ تیز چلتے ہیں، بہت رفتار ہے وہاں، تو اس کے اندر ہر کوئی آدمی، لیکن میکسیمم یہ مانا ہوتا. تو ہے اچھے لوگ بھی ہیں جو کر رہے ہیں، اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں، ہم سب تو نہیں اٹھا پا رہے. لیکن تو اب ہم کو تھوڑا سا پلاننگ کرنا ہے. ابھی یہاں سے ہمارے پاس تقریباً 18-19-20 دن بہرحال رمضان کے لیے باقی ہے. ابھی ہم اس کے لیے ریڈی ہو سکتے ہیں، مینٹلی پریپیئر ہو سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں، کاموں کو تھوڑا شفٹ کر سکتے ہیں، صحت کے اعتبار سے پلاننگ، جیسا بیماری وغیرہ تو میڈیسن وغیرہ کیا کرنا ہے، جاب وغیرہ کچھ ایسا پروفائل ہے جس میں محنت زیادہ ہے تو تھوڑا سا کچھ اس کو کرٹیل کرنا تاکہ عبادت زیادہ ہو، اور اس مینیج کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ بھی ٹھیک نہیں، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ رمضان ہے تو ہم بزنس سب بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اسلام نے یہ حکم نہیں دیا آپ کو. جمعے کی حد تک جمعہ کی اذان ہو جائے بزنسز بند کرنا ہے، جمعہ ہو جائے پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی مسئلہ نہیں. تو رمضان میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن مینیج کرنا ضروری ہے، پہلے سے پلان کرنا ضروری. بچے تو اسٹڈیز ہیں، اور یہ بات تو رمضان جب آ رہے ہیں تو ہمارے پاس مہاراشٹر میں تو 10th کے بھی ایگزامس ہیں، 12th کے، تو بچوں کو بھی تیار کرنا. بالغ بچے ہیں نا، 10ویں اور 12ویں کے، روزے تھوڑی چھوڑ سکتے. پلاننگ کب پڑھیں گے، کب سوئیں گے، کب کھائیں گے، کب روزہ رکھیں گے، سب کرنا ہے نا. تو میں پیرنٹس کو پریپریشن تیاری کرنا ہے. آپ کے اس کب ہوتے ایگزام مجھے نہیں پتا یہاں، بہرحال یہ سب بھی تو کرنا ہے. تو یہ ٹائم ہے ہمارے پاس اتنے دن، اس میں ہم تیار کریں مینٹلی اپنے آپ کو اور فزیکلی اپنے آپ کو، بزنس وائز جو بھی آپ کو کرنا ہے. اگر آپ ٹور پہ زیادہ رہتے تو تھوڑا باس کو پہلے بولے کہ رمضان میں کم کرائے تو اچھا ہے، نہیں تو پھر ٹھیک ہے، مجبوریاں تو ایک الگ چیز ہے. تو یہ سب ہو سکتا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. اور رمضان میں صرف ایک گزارش کروں گا اور کچھ باتیں پھر رمضان کے تعلق سے رکھوں. یہ رمضان میں ہم پروڈکٹیو مسلم بنے، عیدی مسلم نہ بنے. پروڈکٹیو مطلب نفع اور فائدہ دینے والے. ورنہ رمضان کو تو ایسا بہانہ بنا دیا، گورنمنٹ آفس میں ہم جا کے بیٹھے ہیں، گورنمنٹ آفس کا ٹائم ہے 9 بجے، ہم پہنچے 11 بجے، صاحب روزہ ہے. سب پہ احسان کیا انہوں نے، ہے نا، پبلک پہ احسان کیا، سب پہ احسان کیا، انہوں نے روزہ ہے نا. پھر آ کے 11 بجے بیٹھے، پھر اس کے بعد سستا رہے وہاں، پھر نماز کو جا رہے تو ماشاءاللہ 1 گھنٹے کی ظہر چل رہی ہے، یہ والا صاحب روزہ ہے. کیا ہے یار، یہ آپ کے پاس تو ٹائم بھی کرٹل کر دیتے رمضان میں. میں نے سنا تھا لاسٹ ٹائم بہت مسئلہ ہوا تھا یہاں، گورنمنٹ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پتہ نہیں کچھ ہے ٹائم تھوڑا سا کم کرتی گورنمنٹ آفیسز کا. سہولتیں اتنی مل رہی یار، اس کے بعد بھی کہاں. پروڈکٹیو مسلم مطلب روزہ رکھ کے زیادہ کام کرتے یار یہ لوگ تو. اور یہ بات ہے، یاد رکھو آپ، روزہ رکھنے کے بعد آپ وہ کام کر سکتے ہیں جب آپ کھاتے پیتے تو بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور میں بول رہا ہوں آپ، میں ایک سٹاف چلاتا ہوں، پوری ٹیم ہے، مینجمنٹ کرتے ہیں، 150 کا سٹاف ہے ہم لوگوں کا. رمضان میں 16 گھنٹے سٹاف نے کام کیا ہے لگاتار پورا مہینہ، بغیر بیماری کے،
بغیر چھٹی کی، اور بغیر ایسا کہ بھائی آدمی بیمار پڑ گیا، نہیں ہوا ایسا کبھی. اللہ تعالیٰ وہ آپ کو انرجی دے دیتا ہے. روزے میں وہ خصوصیت ہے معلوم آپ کو. روزہ آپ کو ایک عجیب طاقت دیتا ہے جو ایسے نہیں سمجھتی ہے. سائنس اب بول رہی ہے کہ تم کو اگر کوئی بیماری ہے بڑی جس میں اسپیشلی سیلز کا غلط ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ٹیومر ہے، کینسر فلاں فلاں ہے، فاسٹنگ کرو انٹرمیڈیٹ ایٹ لیسٹ 12 آورس کھاؤ مت دن میں، تو باڈی اپنے ہی سیلز کو کھانا شروع کر دیتی ہے پھر جو ایکسٹرا ہوتے ہیں اس میں فیٹس ہے، یہ ہے وہ ہے. اور وہ فاسٹ جو واٹر لیس ہوتا ہے جس میں پانی بھی نہیں پیتے ہیں وہ فاسٹ نہیں، کیونکہ فاسٹ کے کئی طریقے دنیا میں. کچھ لوگ اس میں سیو پپڑیاں اور پھل کھاتے ہیں لیکن کھانا نہیں، اناج نہیں کھاتے ہیں. کچھ لوگ پانی پی سکتے ہیں، جوس پیتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتے ہیں. ہمارے پاس نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ، تو اس کو بولتے ہیں واٹر لیس فاسٹنگ، جس میں پانی بھی نہیں پیتے ہیں. تو یہ فاسٹنگ کے بڑے بینیفٹ ہے، سائنس بتا رہی. دیکھیے تو اب تیار ہونا ہے ہم کو اس کے لیے، اور ایک پروڈکٹیو مسلم بننا ہے، ایک ایسا مسلم جو سماج کے لیے فائدہ مند ہو گیا، ایک ایسا مسلم جو کل تک گالی دیتا رمضان آ گیا گالی چھوڑ دیا، ایک ایسا مسلم جو کل تک دھوکہ دیتا رمضان آ گیا دھوکہ دینا چھوڑ دیا، اس لیے کہ رمضان میں ٹرین ہو گیا، وہ قرآن سن لیا، زندگی بدل گئی اس کی، چینج ہیومن بینگ ہو گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. اور کچھ نہ ہو سکے تو آخری گزارش، لیکچر ختم نہیں ہو رہا ہے ابھی لیکن آخری گزارش، 2 کام کرو خالی. کچھ نہیں ہو سکا تو میں آخری بول رہا ہوں، میری جملوں کو پکڑ مت لو بعد میں، اس کی ریل مت بنا دو کہ اتنا ہی کرنا ہے رمضان میں. ایک نیکی زندگی میں ایڈ کر لوں گا ایک رمضان میں، اور ایک گناہ چھوڑ دوں گا ہر رمضان، بس صرف آخری گزارش. مطلب لیسٹ ایسے بچے کو بولتے نا اتنا پڑھ لو، اتنا کر لو، اتنا کرو، اتنا پاس ہو جاؤ فلاں، نہیں تو کچھ نہیں، بس تو بس وہ کیا بولتے پاسنگ مارکس لا لے. آخری گزارش. اب ایگزام کا ٹائم آ گیا، اب تو زیادہ نہیں کر سکتا بیٹا، بس پاس ہو جا. آخری گزارش ایک نیکی زندگی میں ایڈ کر لو پرماننٹلی، اور ایک گناہ کو پرماننٹلی چھوڑ دو. تو ایٹ لیسٹ ہر رمضان میں یہ کام کرتے رہو گے تو 10 رمضان 10 گناہ چھڑا دیں گے اور 10 نیکی کی عادت ڈال دیں گے. جیسا اس رمضان اب میں فرض نماز کا پابند بن جاؤں گا، ایک نیکی ایڈ کر لوں گا اپنے زندگی میں، اور اس رمضان میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، اب کبھی نہیں بولوں گا. تو ایک گناہ چھوڑا، ایک نیکی کو پکڑا. صرف آخری گزارش اتنا بھی اگر چینج لا لیے تو ایٹ لیسٹ 10 رمضان مجھے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ ایک ہی رمضان میں یہ چینجز آ جائے. نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا، تو میں ایٹ لیسٹ گزارش تو کر سکتا ہوں، ایٹ لیسٹ آخر درجے میں، کہ میں فلاں کرتا تھا نمازی بن گیا، غیبت اب میں چھوڑ دوں گا. اگلے رمضان نمازی تھا، اب موقعہ کو زندگی میں ایڈ کر لوں گا اور فلاں چیز چھوڑ دوں گا. اب میں ایسا کرتا تھا وہ، اب نظر کی پابندی، ایک کم از کم ایک. تو 10 ایئرس میں 20 کام تو ہوں گے کم از کم. یہاں زندگی کے کتنے رمضان چلے گئے اور ہم نے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں بدلا، جیسے گئے تھے ویسے ہی باہر نکل گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سرٹن چینجز تو آنا ہی چاہیے، یہ ایکسپیکٹڈ ہے، ہونا بھی چاہیے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سب سے پہلا کام تو اس میں روزے رکھنا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے اس مہینے کو فرض عبادت کے لیے چنا، اور وہ فرض عبادت کیا ہے؟ روزے. روزوں کو رکھنا ہے. تو میں نے بتا دیا روزوں کی تیاری کیجیے، پلاننگ کیجیے، جاب کے حساب سے، بیماری کے حساب سے، سفر کے حساب سے، بچوں کے حساب سے، ایگزامز کے حساب سے، صحت کے حساب سے پلاننگ کرنا پڑے گا. یہ چونکہ فرض ہے، اس کی زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. روزہ آگ سے ڈھال ہے، بس اس سے بڑی کیا چیز ہے. یہ آنکھ سے ڈھال بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ہو. چونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اور اس کے تعلق سے روایتوں کے حدیث کے الفاظ آتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا اجر دوں گا. تو روزہ میرے لیے ہے، بندہ رکھتا تو اجر بھی میں دوں گا. تو روزے کا ریوارڈ اسپیشل ہے، اللہ دینے والا سیدھا بندے سے وہ کر کے. تو اللہ اجر دینے والا ہے، اس کا بدلہ دینے والا. کیا امید کریں گے اللہ تعالیٰ سے آپ؟ کچھ نہیں تو سب سے منیمم درجے مغفرت ایٹ لیسٹ منیمم درجے مغفرت، مطلب گناہ سے آزادی، جنت میں داخلہ، بنیادی چیز ہے مغفرت. وہ تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، چونکہ وہ دینے بیٹھا ہے تو اس کے پاس کوئی کمی نہیں کسی چیز کی، دے سکتا ہے. تو وہ اجر دینے والا ہے، اس کتنی بڑی بات ہے. اور روزے کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک چھوٹے بچے کو بھی جس نے روزہ رکھا، سمجھو چھوٹا 10 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ لالچ دیجیے کہ روزے میں کچھ کھائیں گا کہ میں تو کوئی انعام دوں گا، تو بھی وہ نہیں کھاتا. نہیں، میں روزے میں نہیں کھاتا، اللہ کے لیے رکھا میں نے. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھتے دکھ جاتا ہے. روزہ رکھا ہوا آدمی کے بارے میں کچھ سمجھتا ہے کہ روزہ والا ہے، کہ کوئی بلب جلتا ہے کہہ رہے ہاں روزہ، نہیں معلوم ہوتا. آپ روزہ رکھے معلوم نہیں ہو سکتا نا، ایسا دیکھ کے نہیں معلوم ہو سکتا. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک تو ہڈن ہوتی ہے، دکھتی نہیں. زکوٰۃ دے رہے تو جس کو دے رہے اس کو پتہ ہے، نماز پڑھ رہے تو پوری باجماعت ہو رہی تو سب کو پتہ ہے آپ نماز پڑھتے ہیں. زکوٰۃ دے رہے پتہ ہے. حج عمرہ تو یہاں تو ہمارے پاس تو الگ ہی حال ہے انڈیا میں. ہاں 500 کلومیٹر کا رشتہ بھی آ کے ملتا ہے اور آپ بھی اس کی دعوت کھانے جاتے، تو سب دنیا کو بتایا بھاگ چکے. جاتے وقت دعوتیں لے کے گئے، آئے بس سب کو دعوتیں دینا ہے آپ کو. اور ساتھ میں کیا، ایک جانماز، ایک تسبیح،
مطلب اس کے لیے اتنی محنت ہوتی ہے کہ جتنی حج کے لیے ہوتی ہے اس سے زیادہ فکر رہتی ہے جانے والوں کو دینا کیا ہے. ہر چیز کو ہم نے تبدیل کر دیا, ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا عبادتوں کو. لیکن روزہ پتہ چلتا ہے کہ آپ روزے دار ہیں, اسی لیے اللہ اس کا اجر دینے والا ہے, اسپیشل ہے, وہ ایک اسپیشل دروازہ ہے روزہ داروں کے لیے. تو سب سے پہلا کام روزہ رکھنا ہے, کیونکہ آپ کے لیے ڈھال ہے جہنم کی آنکھ سے. روزہ انسان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے, برائی سے دور کرتا ہے. اور روزے کا مقصد, رمضان کا مقصد ہی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. اللہ نے بات بیان کر دی کہ روزے تم پر فرض کیے گئے اور جیسے پچھلی امتوں پہ کیے گئے تھے. اس کا مقصد کیا بات ہے؟ لعلکم تتقون, تم تقویٰ اختیار کرو. تو روزہ ہم کو تقویٰ دیتا ہے, لیکن ہم کو اس کے لیے تقویٰ حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ سب کرنا پڑے گا. اس کے بعد مستقل پکے ارادے کے ساتھ رمضان کے بعد ان اعمال پہ ٹکے رہنا پڑے گا. تو دیکھیے جب بندہ ایک قدم آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کو توفیق دے دے گا انشاءاللہ. پہلے میری انٹینشن اور نیت لگتی تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. تو یہ ہم کو پہلا کام کرنا یاد رکھیے. اور روزے میں جو جو چیزیں آپ چھوڑیں گے وہ بعد رمضان بھی اس کو کنٹینیو کیجیے. روزے میں نظروں کو نیچے رکھا, روزے میں گالی نہیں دی, روزے میں دھوکہ نہیں دیا, روزے میں فلاں نہیں کیا, بس لائف میں وہ کنٹینیو. تو انشاءاللہ عزیز رمضان کا ریئل بینیفٹ انشاءاللہ ہم اٹھا لیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رمضان کے اندر جو کام ہم کو کرنا ہے, یاد رکھیے قرآن کی تلاوت. چونکہ رمضان کا بہت گہرا تعلق قرآن سے, اس لیے علماء لکھتے ہیں شہر الرمضان شہر القرآن. رمضان کا مہینہ ایکچولی قرآن کا مہینہ ہے. اور یہ رمضان کی فضیلت ہوئی کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا یا جس مہینے کا انتخاب کیا جس میں وہ رات بھی آتی جس میں نازل ہوا, وہ رمضان میں یاد رکھی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تمام کتابوں کو اللہ نے قدر میں ہی نازل کیا, اس سے پہلے کی کتابیں بھی جو آئی. تو دیکھیے کتنا فضیلت والا مہینہ ہے. اور رمضان سے اس کا گہرا تعلق اس لیے کہ اسی میں قرآن اترنا چالو ہے, یاد رکھیے. اور رمضان کی کیا خوبی ہے, ہم کیا بولیں, مطلب جس رات اترا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. قدر میں اترا نا, تو 1000 منتھ سے بیٹر ہوگی. مطلب 83 سال اور 4 مہینے ہوتے کنورٹ کرے تو. اور کچھ علماء نے لکھا اس کا ایسا معنی نہیں لفظی, اس کا معنی ہزاروں مہینوں, ہزاروں. جیسے ہم بولتے ہیں نا سینکڑوں لوگ لاکھوں کمایا, کروڑوں کمایا, تو ان امیجنیبل ان لمیٹڈ ہوتا ہے. ہزاروں رات, ہزاروں مہینوں سے افضل ہے یہ ایک رات. تو جس رات اترا اس رات کو اس نے اتنا افضل کر دیا. جس شہر میں اترا وہ شہر سب سے افضل ہو گیا. جس شخصیت پہ اترا وہ سب سے زیادہ مقدس ہو گیا. جس قوم کے لیے بھیجا گیا وہ قوم آخر میں آ کے بھی سب سے پہلے جانے والی ہے جنت میں. تو یہ اس کتاب کی طاقت ہے, یاد رکھیں. یہ اس کتاب کی اسپیشلٹی یاد رکھیں. لیکن اب بڑی افسوس کی بات ہے جو بیسک اس کا حق ہے پڑھنا, وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں. افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں میں. اور یہ بات بھی اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں, کوئی برائی سے نہیں بول رہا ہوں, لیکن سمجھ کے لیے کہ ہو سکتا ہے اس سے لائف چینج ہو. اس میں ہم میں سے کچھ لوگ اس کو تو پڑھنا بھی نہیں جانتے, یہ پرابلم ہے. اور ایسے لوگ جو پڑھنا بھی جانتے ہیں انہوں نے لاسٹ ٹائم کب ختم کیا تھا ان کو بھی یاد نہیں. کبھی پڑھا تھا ایک بار, تو کب ختم کیا تھا. وہ سورہ کہف وغیرہ تو جمعے کو ہو جاتا, سورہ فلق سورہ ناس دم کر لیتے, لیکن آخری بار جب اس کو الف مطلب الف لام میم سے شروع کیا تھا, سورہ فاتحہ سے تو لے گئے سورہ ناس تک. لاسٹ ٹائم کب کمپلیٹ کیے تھے آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. ہاں وہ جب کیا بولتے آپ کے پاس کیا بولتے ہدیہ ہوا تھا, ہدیہ جب ختم ہوا تھا ایک بار. ہدیہ سمجھتے نا, قرآن ختم ہونے پہ پروگرام یہاں ہوتا کیا, ختم ہوا تو ہدیہ, کچھ لوگ میٹھا بانٹتے بچے کو. ہاں تب ہوا تھا میرا مولوی صاحب ایک بار. پھر اس کے بعد ہدیہ نہیں کسی نے کیا تو میں نے قرآن بھی نہیں ختم کیا اب تک. لاسٹ وہی تھا. ہاں میں سنتا ہوں کبھی, سننا الگ بات ہے, پڑھنا الگ بات ہے. بہت ضروری چیز ہے یاد رکھیے. وہ دلوں کو صاف رکھتا, دل کے زنگ کو ہٹا دیتا ایک طرح سے قرآن. جن اور شیاطین کو دور رکھتا, جادو سے محفوظ رکھتا, زندگی میں برکت لاتا, اولاد انلمیٹڈ. مطلب میں کیا کیا اس کے فائدہ ہوئے. حتیٰ کہ ایک ریسرچ اسٹڈی ہے, میں فیکٹ نہیں بول رہا ہوں اس کو, ہو سکتا آگے اور ریسرچ ہوں گا, لیکن ریسرچ اسٹڈی ہے کہ جو سیمیٹک لینگویجز ہوتے ہیں اس کو صرف پڑھنے سے ذہن کھلتا, ذہن اچھا رہتا ہے. سیمیٹک لینگویج مطلب عربی ہو گئی, سریانی ہو گئی, عبرانی ہو گئی, سیمیٹک لینگویجز ہیں. جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام دے, ان سے جو مذہب اور ان کی زبانیں اس کو بولتے سامی زبانیں. یہ سیمیٹک ریلیجن, سامی مذہب. تو یہ ایک اسٹڈی ہے پوری, پڑھی آپ جا کے آن لائن. یہ اسٹڈی کوئی عرب لوگوں نے نہیں کی, اسٹڈی امریکنز نے کی. انہوں نے کہا کہ جو سیمیٹک لینگویج ہے, جو لکھنے کا طریقہ ہے, جو پڑھنے کی چیزیں, اس سے ذہن کھلتا ہے لوگ. سبحان اللہ. تو اللہ کا کلام پڑھنے سے سائنٹیفک بھی اور ذہن بھی کھلتا ہے آپ کا. حکمتوں سے جو کھلتا الگ بات ہے, خالی زبان کا بھی فائدہ اور افیکٹ ہے معلوم.
اس کی زبان کا فائدہ. تو دیکھیے اب چوائس ہماری ہے، اب سوچو کیا کرنا. نہیں آتا تو پڑھنا شروع کر دو، اب سیکھنا. کوئی شرم کی بات تو بالکل بھی نہیں. جو ہوا اللہ سے توبہ کرو، سب معاف ہو سکتا ہے، سب موت سے پہلے سب معاف ہو سکتا ہے. بس توبہ کرو، سب جو کچھ کیا زندگی میں اللہ معاف کر سکتا ہے. وہ قادر ہے اس چیز پہ، یہ اسی کی صرف خصوصیت ہے. انسان نہیں کر سکتا کسی کو معاف کبھی کر، اللہ سب کچھ کر لو. بس ہو گیا اللہ میں سے غلطی، اب میں سیکھنا چالو. اب یہاں سے جو چالو تو رمضان کے بعد وہ چالو ہی چالو، پھر میرے کو روانی اور یہ وہ سب میں شروع کر دوں گا انشاءاللہ. یہ کرنا ہے قرآن تلاوت کے بعد زبان نہیں آتی تو سمجھنا، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا. اور پہلا اگر اس کا حق ایڈ کر لے تو اس پہ ایمان لانا، پھر اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. یہ اس کے حقوق ہے، یاد رکھیں. اور بھی حقوق علماء لکھتے ہیں، اس کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سب اس کے حقوق میں سے قرآن کے. ویسے 5 مشہور حق، پہلے 5 اور بھی کئی حق ہے اس کے. تو چلو کچھ نہیں تو پہلے ایمان لائے وہ تو سب لاتے ماشاءاللہ. اب تلاوت سیکنڈ حق ہے، وہ شروع کریں گے. پھر سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، سب کریں گے انشاءاللہ. پلاننگ ہونا لیکن اس کی یہ رمضان سے انشاءاللہ وہ شروع کر دیجیے. ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے لیے. تو یہ چیزیں. تو دوسرا قرآن، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان سے، یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے، ایک دم لمٹ لیس والی فضیلت وہی ہے جو اب اللہ کے رسول نے ابن ماجہ کی روایت فرمائی. ایک رات آنے والی ہے اس کے اندر، وہ ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ سورۃ قدر پڑھ لیجیے، 97 نمبر کا سورہ ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 منتھ، 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے اوف. اور اس کے شان نزول کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، اس کی سند میں کلام ہے لیکن ٹھیک ہے واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا پچھلے قوم میں، اس نے 80 سال نمازیں قائم کی، 80 سال اللہ سے توبہ کی، 80 سال اس نے فلاں عبادت کی. حضرت عمر کو رشک آیا، انہوں نے کہا پہلی قوموں کو اللہ نے عمر دی تھی نا 80 سال والی، تو اس نے کر لیا وہ. اب ہماری عمر ہی 80 سال نہیں تو ہم کیسے 80 سال نماز، 80 سال روزہ، 80 سال استغفار، 80 سال کیسا کریں گے؟ ہاؤ پاسبل ہی نہیں نا. میری عمر ہی 80 سال نہیں ہو رہی تو یہ اتنی عبادت ہے وہ جو راہب یا جو لوگ کرتے تھے میں کیسا پہنچوں گا اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے امت کو کیا کیا، ایک رات دے دی، 80 سال سے زیادہ کا ثواب لو. 83 سال ہو جاتے ہیں، جو 80 سال کا ثواب. تو اب ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. بالغ اگر بچہ 10 12 13 14 15 سال تو میکسیمم لمٹ ہے ہونے کی، کہ اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد پاتا ہے تو 25 سال تک کم از کم 10 سے زیادہ شب قدر اس کو مل جاتی ہے. اگر 83 سے نہیں بھی کرے تو 80 موٹا حساب لے لے تو 800 ایئرس کا اجر و ثواب ہے ایک رات کا. 800 سال کا یہ ثواب. اس میں غفلت ہم سے بھی ہوئی جو گھر کے بڑے ہیں، جس کی وجہ سے اس رات کی اہمیت ہمارے فیملی کے چھوٹے بچوں سے نکل گئی. کیا کی معلوم ہم نے؟ بچوں تم لوگ کرو، ہمارا تو عمر گزر گئی، ہم نے بہت عبادتیں کر لی اس رات میں، جاؤ تم کو کیا کرنا کرو. ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو کیچ کر کے رکھتے اور اپنے ساتھ پوری رات عبادت کرواتے جب ان کو انٹرسٹ آتا اس کے اندر. ہم نہیں کریں نا وہ کام. تم لوگ جاگ لو، اب میرا تو کیا، ہاں ٹھیک ہے جو بوڑھے ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اب جاگ نہیں سکتے، ایکسیپشنل. لیکن میں تو 50s میں ہوں نا اپنے. 50 سال کا باپ کوئی بوڑھا نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ. نہیں میں کیوں جاگوں، تم لوگ جاگ لو، میرا تو ہو گیا، میں نے 50 سال میں 40 کے قریب رات پا لیا بالغ ہونے کے بعد، تو میرا اجر ثواب تو 3200 سال کا ہو گیا، اب تم اٹھاؤ فائدہ. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک رات آ کے میرے پاس کام کرو، 80 سال کی تنخواہ لے جاؤ، میں تو دعوے سے بول رہا 80 سال کی عمر بھی رہوں گا تو رینگتے ہوئے آؤں گا، 80 سال کا فائدہ لے لیتا، کروں گا کچھ نہ کچھ آگے. 80 سال کی تنخواہ دے رہا ہوں نا میں آپ کو ایک رات میں. نہیں آئیں گے لینے؟ آ جائیں گے. یہاں تھوڑا سا ایزی ہے، مت کرو ایسا. تو بڑوں کو دیکھ کے بچے سیکھیں گے، ماؤں کو دیکھ کے چھوٹے بچے اس کو سیکھیں گے، گھر کے بڑوں کو دیکھ کے بچے سیکھیں گے، سماج کے بڑوں کو دیکھ کر بچے سیکھیں گے. کیونکہ بڑوں کو قرآن پڑھتے ہو شب قدر میں نہیں دیکھ رہے تو ان کو بھی لگ رہا ہے شب قدر میں اب کیا کرنا، کوئی تو دکھ رہا نہیں. ہمارے جیسے لوگ تو مزار میں گھوم رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سوچ لانا پڑیں گے ہم کو. بڑے گائیڈ کریں گے ہمارے چھوٹوں کو، باپ گائیڈ کریں گے بچوں کو، ماں گائیڈ کرے گی بچوں کو، سرپرست گائیڈ کریں گے بچوں کو، امام گائیڈ کریں گے مسجد کے بچوں کو، علماء گائیڈ کریں گے مسجد بچوں کو. کیا کرنا؟ تو ہم کو یاد رکھیے اس کو یہ منانے کی رات ہے ایکچولی، یہ جاگنے کی رات ہے ایکچولی. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ایک رات نہیں، یاد رکھیے یہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے.
تو آپ کو پلان کرنا پڑیں گے، اور ہو سکے اللہ نے آپ کو موقع دیا، توفیق دی، صحت دی، حالات دیے تو 10 راتیں جاگ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ پہلی کچھ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ رات بھلا دی گئی، بھلانے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ سال میں کبھی بھی آتی ہے۔ سال میں کبھی بولے تو بہت ٹف تھا نا، تخفیف کر دی گئی، پھر کہا مہینے رمضان کے مہینے میں تلاش کرو، پھر آخر وقت میں تخفیف یہ کی گئی کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، جو کہ 5 ہے، 21 رمضان، 23، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ تو آپ کو 5 کرنا ہے، اور 5 نہیں ہو سکی تو آپ پھر کیا کریں، 10 کر سکتے، اللہ نے حالات دیا تو 10 کریں، اور وہ نہیں حالات کی، بیماریوں کی، سفر کے حساب سے جتنی کر سکتے اتنی کرنے کی کوشش کریں، چلیں جو بھی ملتی اس میں سے 21 مل جاتی، 23 ہوتا ہے نا، کبھی انسان ہے اس کے الگ الگ حالات ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، تو جس کے پاس ٹائم ہے پوری 10 نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ 5۔ ابھی رجگوں میں، شادیوں میں 5-5، 10-10 دن کی لیو لگا رہے آپ، پوری چھٹیاں 12 جو چھٹیاں آپ کو ایکسٹرا ملتی ہے وہ تب لے رہے نہیں، آپ پلان کر کے 5 دن کی چھٹی، چونکہ صبح کیا ہوں گا رات میں جاگنے کے بعد سستی آ جاتی، اللہ نے کسی میں اتنی طاقت دیا کہ رات میں جاگنے کے بعد بھی 10 بجے جاب جا سکتا، تو ٹھیک ہے ہاف ڈے سے جانا شروع کرے، نہیں کر سکتا تو یہ 5 چھٹیاں لو لینا ہے تو یہ پلان کرو، یہ لیو لینے کا ٹائم ہے آپ کی، رجگے اور شادی بیاہ نہیں ہے، یہ ٹائم تھا ریئل لیو لینے کا، کیونکہ بھائی میں 5 days ایٹ لیسٹ لیو لیتا ہوں، یا ہاف ڈے جاؤں گا پھر میں، کیونکہ میں ظہر کے بعد پھر فریش ہو کے چلے جاؤں گا انشاءاللہ، سمجھ رہے نا؟ تو پلان کرنا پڑے گا، ویسے نہیں ملے گا یہ موقع، اس کی عظمت سمجھنے کے بعد ہی یہ سب چیزیں اس کی ویلیو۔ اب ہم کیسے اس رات کو گزارے تو اللہ 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 بہت نیکسٹ لیول گزارتے ہیں ہم اس رات کو۔ مغرب کون سی مسجد پڑھیں گے، نوجوانوں کی پلاننگ ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد دہی بڑے، پھر پان، پھر عشاء کی پوری پڑھنا وہ 17 رکعت، اور اس دن تو وہ امام کی سیلری، اور خاص طور سے 27 کو منائی جاتی ہے وہاں پر، تو امام کی سیلری، مؤذن کو ڈیڈیکیشن آف ورک، سال بھر کا انعام، مسجد کا رنگ، چائے کا کام، ہاؤس خالی کر کے نیا ہاؤس، پانی، رنگ روغن، یہ چلتا، تحفے، تحائف، یہ پروگرام ہو رہے نہیں ہو رہے وہاں پر، سب جگہ ہو رہے۔ امام صاحب کو خراج عقیدت، شب قدر اس کے لیے 80 سال کا ان کو پیسہ، مت کیا کرتا ہوں، کبھی بھی دو نا زندگی میں، پہلے دے دو، صبح دے دو، ظہر کے بعد دے دو نا، تو دینی طبقہ وہاں لگا ہوا ہے، انعامات تو سب چل رہا، اور ادھر بچے ہمارے، پھر یہ پڑھ کے پھر کیا ہے، اب اس کی فضیلت میں ایک بڑی فضیلت یہ کہ ہم کو اچھی ہوٹل ڈھونڈنا ہے، او ماشاءاللہ توا اسپاٹ پہ کھڑے رات بھر، اور ماشاءاللہ وہ تو بھول ہی گیا، شاپنگ، مطلب رات میں 12-1 بجے تک کھانا کھانا ہے، پھر اس کے بعد صبح 4 بجے تک شاپنگ کرنا ہے، پھر شہر کے لیے بھی کھانا کھانا ہے، یہ 80 سال کے ہم کو شاپنگ، کھانے پینے اور گھومنے کا ثواب مل گیا، یہ سمجھ کے ہم اس رات کو ایسا ہی گزارتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جو وہ ایک مناتے ہیں، وہ ایک منا رہے، اس کے منانے کا یہ حال ہے، وہ 27، اس کا یہ حال ہے، مت کیجیے ایسا، پہلے تو یہ 5 میں سے ایک ہے، اس کو بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ، مطلب دیکھیے کوئی چیز اجر دے دیے تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا ہی پڑے گا، آپ مطلب وہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے آپ کو کہ آپ اتنا ڈیڈیکیشن دو تو پھر اجر لو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھے، پھر اسی جگہ بیٹھے، ذکر و اذکار کرے، اس کے بعد اشراق پڑھے، تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ اب اللہ کے رسول اول وقت میں پڑھتے تھے فجر، تو کسی اہل حدیث مسجد میں جا کے آپ نے فجر پڑھ کے اب بیٹھے تو 1.25 گھنٹہ لگ جاتا بعد میں، اور ذکر و اذکار کرنا ہے پورا ٹائم۔ اب ذکر و اذکار میں تلاوت قرآن ہو سکتی، فجر کے بعد کے اذکار وہ سب ہے، اس کے بعد پھر کھڑے رہ کر آپ کو 2 کر کے آپ 8 یا 12 یا کچھ علماء نے اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے، تو آپ پڑھیں گے تو اجر اتنا ہے، وہ جو ڈیڈیکیشن لگتا ہے اتنے 2 گھنٹے کے لیے وہ لانا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، بہت مشکل ہوتا، کر کے دیکھو، جو اتنا اجر کی بات ہو رہی نا تو اس کے لیے اتنا ڈیڈیکیشن، تو اب یہاں 80 سال کی بات ہو رہی، تو بہت ڈیڈیکیشن ڈیمانڈ ہے۔ اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب ہوتی رات شروع ہوگی، عشاء کے بعد نہیں ہوتی رات، سورج غروب ہوگی آپ کی رات چالو ہوگی، اور طلوع فجر پہ رات ختم ہوگی، سحر کا آخری وقت مطلب رات کا خاتمہ، اب دن شروع ہو رہا، تو اتنا کرے تو 80 ایئرس، تو آپ بانٹیے رات کو، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، وہ بھی اس رات کو منائیں گی، وہ باقی سب کریں گی۔ کیا کیا کر سکتے ہیں اس رات میں؟ اس رات کے اندر ذکر و اذکار کر سکتے، توبہ اور استغفار کر سکتے، اللہ رب العزت سے دعائیں کر سکتے، دوسری عورتوں کی تھوڑی مدد کر سکتے جو نماز روزہ کر رہی ہے، ان کے لیے ایک سپورٹنگ پول بن جاتا، تم تھوڑا یہ کر لو، ہم تھوڑا مینیج کرتے، صدقات اور خیرات کر سکتی اس رات، وہ بہت ساری چیزیں جو اس کے لیے بھی کرنے کے لیے وہاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی اندر ہمارا کیا، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کا ہے، سب فائدہ اٹھاؤ اس کا۔ دعا کر سکتی جو اس رات کی خاص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ہے
کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو، تو معاف کرنا، تو بالعفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ اور مغفرت میں اور عفو میں کیا فرق ہے معلوم آپ کو؟ مغفرت کر دی اللہ نے اور عفو کر دیا۔ مغفرت اور عفو میں فرق یہ کہ مغفرت میں گناہ لکھا ہوا ہوں گا لیکن سزا نہیں ملیں گے، عفو میں سیدھا اللہ مٹا دیتا ہو، دکھتا بھی نہیں اس کے اندر لکھا ہوا۔ یہ فرق ہے، اللہ نے مغفرت کر دی اور اس کو معاف کر دیا اس کے اندر۔ عفو جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس جیسا اللہ نے میری مغفرت کر دی کو بولیں گا، تو اس کا معنی ہے گناہ لکھا ہوا رہیں گا لیکن اللہ بولیں گا معاف کر دو اس کو، تو لکھا ہوا تو ہے لیکن معافی ملیں گے۔ عفو کا معنی کیا ہے؟ مٹائی دیا جائے گا رجسٹر سے، ہے ہی نہیں لکھا ہوا آپ کے نام سے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہم انک عفو تو بالعفو، تو مسن کرتا فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مطلب مٹائی دے اس کو، سن لیس، مطلب لکھا ہوا بھی نہیں ہے، صرف معافی نہیں مل رہی، گناہ کو اس میں سے رجسٹر سے ہٹا دیا جاتا۔ یہ کام دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہے قانونی اعتبار سے جب ایک قلم لکھ دی جاتی ہے آپ کے نام سے، ہمیشہ کے لیے لکھی ہوئی رہتی ہو، کاش بھی ہو گئی کمپلین تو وہ لکھا ہوا مٹا نہیں سکتے آپ اس کو، لکھا ہوا ہی رہتا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں تو ختم ہی ہوگا، رجسٹریشن ختم، آپ ختم، تم پورے معلوم ہی نہیں کہ اس کو اب کیا ہے، کسی کو دکھنے والا ہی نہیں کیا ہے تمہارے پاس، فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوا کیا ہے، چونکہ آپ پورا وائپ آؤٹ ہو گئے آپ کے گناہ۔ یہ ہے فائدہ۔ تو یہ رات میں ہے وہ فضیلت، اس لیے دعا کی جا رہی ہے، عفو کی، عفو، مغفرت کی نہیں بات ہو رہی، عفو کی بات ہو رہی، سیدھا مٹا دینے کی، ختم ہی کر دیجیے اللہ اس کو۔ تو یہ رات میں ہے وہ پاور، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اپنے بندوں کو، اللہ دھکے دھکے پہ معافی کرنا چاہتا ہے، بس اس کو معافی مل جائے، معافی مل جائے، کچھ نہیں تو آخر وقت تو کلمہ پڑھ کے آ جا، بس معافی کر دوں گا، تو بس معاف کرنا ہے، اللہ کا کام ہی ہے کہ اس مجھے معاف کرنا ہے۔ اب ہم لوگ اگر اس کو فائدہ نہیں اٹھائے تو کیسا ہوں گا؟ تو مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کا پلان کرو، چلو مغرب کی بات نہیں، چونکہ عشاء میں قرآن سننا ہی ہے، تو مغرب کے بعد توبہ، استغفار، اللہم انک عفو، صدقہ اور خیرات یہاں سے شروع کرو نا، دن کو تھوڑا سا صلہ رحمی کر لو، ٹھیک ہے؟ پھر رات کا کچھ حصہ ہوا قرآن سن کے آئے، اس کے بعد تھوڑا سا کسی کی تقریر وغیرہ سن لی، چونکہ آدمی ایک ساتھ ایک کام نہیں کر سکتا، پھر اس کے بعد رات اسحار، رات کا استغفار کی فضیلت، استغفار کی، دعائیں کی، پھر قیام اللیل اگر کر سکتے کیجیے، تہجد، تراویح، مطلب وہ آپ نے کیا، اس کے جو یہ سب ایسا پلان کرو نا، اس کو اتنی دیر، اتنی دیر، اتنی دیر، اتنی دیر، ایسا فجر تک، ہارڈلی 7 to 8 hours سے زیادہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، تو پلان کرنا یاد رکھیے۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یاد رکھیے۔ اب اس کے علاوہ اس کے اندر جو کام کرنا ہے وہ بہت سارے ہیں، سرسری طور سے رکھتا ہوں۔ مال و دولت اللہ نے دی، عمرہ کو جا سکتے تو جائیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عمرہ رمضان میں کرتا ہے اس کا اجر ایسا جیسا اس نے میرے ساتھ کیا، تو اس کا اجر ہے میرے ساتھ جو ہے اس نے حج کیا، بلکہ وہ حدیث ایسی تھی کہ ایک خاتون تھی، اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم حج کو چلوں گی، تو کہا میرا دل ہے، بعد میں اس نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں آؤں گی، تو کہا کیوں، تم تو پلان کر رہی تھی آنے کا میرے ساتھ، تو کہا میرا بڑا شوق تھا آپ کے ساتھ میں کروں، لیکن گھر میں صرف 2 جانور ہیں، اب میرے شوہر اور بچہ جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، اور ایک اونٹ پانی کو لگتا ہے ہم کو، تو میں نہیں آ پاؤں گا، تو کہا ٹھیک ہے، پھر تم رمضان میں عمرہ کرنا ہوا، اس کا ثواب ایسا میرے ساتھ حج کیا تم نے، ایسا ہے تو عمرہ کرو، چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمل صالح میں اضافہ کرو، صلہ رحمی کرو، صدقات اور خیرات میں اضافہ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے، تلاوت قرآن جتنی کثرت سے کرو، قیام اللیل کرو، نماز جہاں جتنی زیادہ آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں، اعتکاف اگر کر سکتے تو آخری عشرے میں اعتکاف ہے، بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھیں وہ کرو، مغفرت کا مہینہ ہے تو استغفار اور توبہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو، تقوی اختیار کرو جو بعد رمضان بھی ہم کنٹینیو انشاءاللہ کرتے رہیں گے، جہنم سے آزادی کی دعا کرو، چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جب جنت کو 3 بار جو طلب کرے، جنت کہتی ہے اللہ میرے پاس اس کو بھیج دے، اور جہنم سے 3 بار جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے کہ مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اس سے بچا لے، جہنم کہتی ہے اس کو میرے سے اللہ آزاد کرتے، ہے نا، اللہم جو ہے اجرنا من النار، جو 3 بار کہے، جہنم کہتی ہے اس کو میرے سے دور کرتے، اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہو تو جنت بولتی میرے پاس بھیج دو، جہنم بولتی مجھ سے دور کر دو اس کو۔ یہ اس کا فائدہ یاد رکھیں۔ اسی طرح دعائیں کیجیے کثرت سے اپنے لیے، اور اس کے لیے دعائیں بھی ہم پاس ہوتی ہے، تو صرف روزی میں برکت کی دعا، بیماری سے نجات کی دعا، دعائیں بھی بہت لمیٹڈ ہیں ہمارے پاس۔ کبھی قوم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو، امت کو، پڑوسی کو، جیلوں میں جو بند ہیں ان کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، مظلوموں کو یاد رکھو۔ انبیاؤں کی دعاؤں کو کبھی دیکھو آپ، اتنی عجیب اور غریب دعائیں ہوتی ہیں اور اتنی دور دور تک جاتی، کبھی آپ سوچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنی، مطلب نسلوں کی دعا چل رہی ہے، دعا میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قبول کر رہا ہوں، تو پوچھ رہے سب کے لیے ہے کیا، مطلب جو لوگ وہ سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ انبیاؤں کی دعاؤں کی خصوصیت یاد رکھی، مطلب ان کا نقطہ نظر الگ ہی ہوتا ہے، بالکل نیکسٹ لیول کا، سب کو مطلب گھیر کے رکھتے ہیں۔ ہماری دعا تو اپنے کمائی سے اور اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جا رہی،
بلکہ ہمارا مزاج تو ایسا بنا ہوا ہے کہ پڑوسی اور رشتہ داروں کو نیچے کرنے کے چکر میں تو ہم جادو ٹونے تک کر رہے ہوتے ہیں. کیا دعا کریں گے ان کے لیے؟ دعا کے لیے بہت بڑا دل لگتا. خالی میں بول رہا ہوں ایسا سوچو، ایک ایمبولینس آپ کے بازو سے جا رہی ہے، ایسے ٹی 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 بجتے ہیں، ہمیں بڑا گاڑی تیز بھگا کے اپن بھی نکل جائیں گے اس کے پیچھے، لیکن فوراً دل میں ایک آہٹ ہونی چاہیے، اللہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دے. ایمبولینس ہے نا، اگر ہدایت یافتہ نہیں تو ہدایت دے دے، اور ہدایت یافتہ ہے تو اس کو شفا دے دے جلدی سے. ہونا یہ دعا. ایک ہاسپٹل سے گزرے، اے اللہ ان تمام لوگوں کو شفا عطا فرما. ایسا اندر سے. ایک اسکول سے گزرے، اے اللہ ان بچوں کو ہدایت دے، علم کی دولت سے نواز دے، جس مقصد سے آ رہے اسکول سے آگے چلے. مدرسے سے گزرے، اللہ ان لوگوں کو کتاب و سنت کی سمجھ دے اور ہلا دے، پھر آگے چلے. یہ ایسا جذبہ ہونا، دیکھتے ہی ایسا اندر سے ہونا. یہ سب چیزیں تو ہماری دعائیں بھی اتنی ریسٹرکٹیڈ موڈ میں چلتی ہے، اسی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے ہم کو دوسرے فائدے بھی نہیں. جبکہ حدیث کے اندر الفاظ ہے، جب تم کسی اپنے بھائی کے بارے میں غائبانہ دعا کرتے ہو تو تم سے بہتر مخلوق تمہارے لیے اس دعا کے لیے آمین کہتی ہے. جب میں کہہ رہا ہوں اللہ میرے بھائی کا مسئلہ حل کر دے، تو فرشتے بولتے ہیں اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے. تو کچھ صحابہ کا معمول یہ تھا، وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں ہی دعا کرتے تھے ہمیشہ. کیوں؟ تو وہ چاہتے تھے کہ فرشتے ان کے لیے وہ دعا کریں جو وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. اللہ ان کی بچوں کا مسئلہ حل کر دے، اللہ اس کو روزی سے لگا دے. میرے لیے دعا ہو رہی ہے، اللہ اس کے بچوں کو مسئلہ حل کر، اس کی بچیوں کا مسئلہ حل کر، اس کو روزی سے لگا دے، اس کی بیماری دور کر. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سب کرنا ہے تو دعاؤں کو رکھیں. زکوٰۃ جو لوگ اس مہینے میں نکالتے تو زکوٰۃ نکالے حساب کر کے، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک سال میں دینا جب بھی ہو جائے، رمضان میں ہو، رمضان سے پہلے ہو، رمضان. لیکن چلے کچھ لوگ ایڈوانس نکال دیتے ہیں، رمضان کو ایک فکس کر دیتے، تو رمضان میں زکوٰۃ نکالے اپنے مال کی. صدقات اور خیرات کو جتنا زیادہ کر سکتے ہیں، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کے طور پر اس میں اضافہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں رمضان کے مہینے کے اندر یاد رکھیں غریبوں کا خاص خیال رکھیں. چونکہ جب آپ وہ سب فیشن پرستی، شاپنگ اور گھر کو رینوویٹ کرنا اور وہ خرچوں سے بچیں گے تو پھر صدقات اور خیرات بھی ہوتے ہیں. جو ہر کسی بات دیکھیے اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ صدقہ بھی کرے، عید بھی مینٹین کرے، نہیں ہوتا. ابھی تو عید کو شیر خرمے کے لیے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں یار، حد ہو گئی. ایک آدمی کھانے کے لیے مانگ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا، کپڑوں کے لیے لوگ مانگ رہے ہیں. چونکہ سب کر رہے تو وہ غریب کو لگ رہا مجھے بھی کرنا ہے، تو کچھ نہیں تو مانگ کے کر لوں. کیا تماشا. اور زکوٰۃ کے معاملے میں کہوں گا زکوٰۃ کو وہ سوچ سمجھ کے تھوڑا سا ایک سسٹم بنا کے منظم کریں اپنی زکوٰۃوں کو. 1-1 روپیہ 5-5 روپے کی زکوٰۃ سب کو دیں گے بھیک کے طور پہ آپ، تو زکوٰۃ کی کوئی طاقت نہیں رہتی، وہ کچھ فائدہ اس کا نہیں ہو رہا. اور اتنا بڑا زکوٰۃ کا سسٹم ہونے کے بعد بھی ہم لوگ غریب کی غریبی، اور ہمارے اندر غریب لوگ آج بھی پریشان ہیں. کرو کچھ اس کے لیے، سوچو کیا سوچ سکتے. بہرحال جو دانشور ہے، علماء آپ کے پاس بات کرو، فائنانس کا جو علم رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، دونوں کو بٹھاؤ، کیسا نظم بنا سکتے ہیں آپ سوچو. مسجد واری بولو، محلے واری بولو، حلقے واری بولو، جو بھی ہے کرو اس کا. اور فطرہ ضرور دے رمضان کے آخر میں، چونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ جو لرزشیں رمضان میں ہم سے ہوتی ہے تو فطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا کرتا ہے، اس کو معاف کرا دیتا. اور فطرہ آپ کو دینا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد اس کو دینا، یاد رکھیے. اور عید کی نماز سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے. اگر آپ جمع کرتے ہیں تو کلیکشن کے لیے ایڈوانس دے سکتے ہیں آپ، لیکن ڈسٹریبیوشن کا ٹائم تو عید کے بعد ہے. بہت سے لوگ فطرے کو رمضان میں دیتے اور بولتے لوگ روزے میں کھائیں گے پئیں گے. عید کا جو فطرہ ہے وہ عید کے لیے، کہ عید کے دن، تہوار کے دن کوئی بھوکا نہ رہے. رمضان کے لیے، رمضان میں آپ اپنا صدقہ دیجیے عام. اور جس نے عید کی نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کو فطرے کا اجر نہیں ملے گا. یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجیے. تو بہرحال یہ رمضان کے چند فضائل، چند اہم عبادتیں اور چند باتیں میں نے رکھی اس موضوع اور عنوان سے کہ رمضان اور ہم. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہم کو بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو پچھلے رمضانوں میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو ہماری معاف کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان، روزہ، تلاوت قرآن، قیام اللیل اور جو ہے شب قدر کا صحیح سے فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کو ہمارے لیے تبدیلی کا مہینہ بنا دے. اللہ رب العزت جو اعمال ہم رمضان میں کریں اس کو سال بھر اور زندگی بھر کرنے والا ہم کو بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.